صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. آج ہم نے دین کو سیکھنے کے معاملے میں ہم ذرا کنفیوژن کا شکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید درس نظامی کرنا، عالم بننا یا اور مدارس مساجد کے ساتھ جڑنا، اس سے دین جو ہے وہ سیکھا جائے گا. ہم نے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے دو کنسپٹ الگ الگ سے کھڑے کر دیے ہیں. یہ کنفیوژن جو ہے، کیا اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر رہتے ہوئے ہم دین نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہمیں وہاں صرف دین کی تعلیمات میں وہ ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت نہیں ہو سکتے؟ یہ کیا صرف مسجد اور مدرسے سے جڑنا ہی دین سیکھنا ہے؟ یہ ذرا دور کیجئے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم، اگر دینی مدرسوں کا نصاب تعلیم لیا جائے، وہ صرف علماء پیدا کرتا ہے، جسے عرف میں ہم مولوی کہتے ہیں. ٹھیک. اگر اسکول یونیورسٹی کا عصری نصاب لیا جائے تو وہ صرف مسٹر پیدا کرتا ہے. ٹھیک. یہ لارڈ مکالے کا نصاب تعلیم ہے. ٹھیک. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں ایک عالم دین، محدث، فقیہ پیدا ہو، وہاں ساتھ وہ ایک طبیب، ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہو. اور مساجد کے اندر بھی عصری علوم کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت یونیورسٹیوں میں دینی نصاب تعلیم کی ہے. ٹھیک. اور یہ نصاب تعلیم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے دو نہیں ہونے چاہیے. ہمارا نصاب تعلیم یعنی ہمارا المیہ یہ قومی کہ ہم آج تک اپنی نئی نسل کو ایک نصاب تعلیم نہیں دے سکے. ٹھیک. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ڈاکٹر بننے کا خواہش مند ہوں تو مجھے ساتھ دین کی بنیادی تعلیمات بھی حاصل کرنا ہوں گی. بالکل کرنا ہوگی، تاکہ اصل اللہ رب العالمین کا تقاضا بھی یہ، اللہ کی محبت، انسان اللہ کی محبت کا مرکز ہے، یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. ٹھیک. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ، شہروں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، زمین پہ بسنے والے لوگ دو کام کر لیتے. نمبر ایک، آمنو، ایمان لاتے. ایمان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ لمبی بات ہے. نمبر ایک ایمان لاتے، اور نمبر دو واتقوا، تقوی کو اختیار کرتے. اب تقوی کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے. اگر ایمان بھی کامل ہو اور تقوی پہ عمل پیرا ہو تو فرقہ واریت بھی باقی نہیں رہے گی. ایمان کامل ہو، کرپشن باقی نہیں رہے گی. ایمان کامل ہو تو عدل و انصاف ہوگا، عدل و انصاف ہوگا. ظلم ختم ایمان ہوگا. کامل ہو اور تقوی ہو تو سامراج کی غلامی نہیں ہوگی. ایمان کامل ہو تو پھر محبت اللہ سے ہوگی. اور اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ہو جائیں، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو تقوی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا. میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں. میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا، وہ بھی برکتیں، اور زمین بھی ان کے لیے برکتیں اگلتی. اللہ کا تقاضا اور منشا یہ ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان و عمل کی زندگی خود بھی گزاریں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں. اللہ نے قرآن کریم میں 14ویں پارے میں ایک قوم اور بستی کا ذکر کیا، اور ان کے متعلق بھی یہی کہ اللہ نے فرمایا میں نے 3 انعام اس قوم پر کیے تھے. نمبر ایک کہ میں نے ان بستی والوں کو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، میں نے انہیں امن دیا، اطمینان دیا، رزق کی فراوانی دی. امن کا تعلق معاشرے سے ہے، اطمینان کا تعلق انسان کے اپنے وجود سے ہے. ٹھیک. فرمایا امن دیا، اطمینان دیا اور رزق کی فراوانی دی. لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے طرز زندگی کافرانہ اختیار کر لیا، وہ انکار پہ چلے گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ انعام 3 دیے تھے اور پھر اللہ کی طرف سے 2 عذاب آئے جس کا آج ہم سارے شکار ہیں. ٹھیک ہو. پہلا عذاب اللہ کی طرف سے یہ آیا، اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہ ہم نے ان پہ بھوک کا لباس مسلط کر دیا. حالانکہ بھوک چکھنے کی چیز ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ بھوک کا لباس مسلط کر دیا. اور دوسرا یہ ہوا کہ اللہ نے خوف مسلط کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آگے بڑھنے دے، ٹائم ختم ہو گیا.